حدیث مبارک میں ابن عساکر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب میرا امتی یہ کلمات پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس وقت سب سے محبوب ہوتا ہے، اور اللہ رب العالمین اپنے فرشتوں کو زمین پر بھیجتا ہے جن کے پاس چاندی کے کاغذ اور سونے کے قلم ہوتے ہیں۔ اس کے ان فرشتوں کو ارشاد ہوتا ہے کہ ان کے سابقہ گناہ مٹا دیے جائیں، اور اس پر اللہ تعالیٰ کی رحمت برسنا شروع ہو جاتی ہے۔ جو شمال و مغرب کے جتنا فاصلہ ہے ان میں ان کے نیک اعمال یہ فرشتے درج کرتے ہیں، اور ان کلمات پڑھنے والے کے اہل و عیال، ماں باپ یا عزیز و اقارب جو اس دنیا سے گزر چکے ہوتے ہیں، ان کی قبروں پر اللہ تعالیٰ کی رحمت برسنا شروع ہو جاتی ہے، اور ان پر واجب عذاب اٹھا لیا جاتا ہے، اور ان کی آل اولاد حق تعالیٰ کے فضل و کرم میں آ جاتی ہے، اور کوئی بھی خطا ان کے سائے تک بھی نہیں پہنچ سکتی۔ فرمایا کیونکہ یہ کلمات کا پڑھنا اللہ تعالیٰ کو اتنا محبوب ہے، انہی کلمات کا تذکرہ قرآن مجید اور حدیث مبارکہ میں درج ہے۔ وہ کلمات یہ ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم ناظرین، حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ کوئی ایسی شے نہیں جس کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں مخصوص کیا ہو اور دوسرے مسلمانوں کو وہ عطا نہ کیا ہو، ماں سوائے اس چیز کے جو میری تلوار کے نیام میں ہے۔ پھر آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے تلوار کی نیام سے ایک تحریر نکالی جس پر لکھا تھا کہ جو غیر اللہ کے لیے ذبح کرے اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو، اور جو زمین کی نشانی چرائے اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو، اور جو اپنے والدین پر لعنت کریں ان پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو، اور جو ایسے شخص کو پناہ دے جس نے عقیدہ یا عمل اسلام کے خلاف اپنی طرف سے گھڑ لیا ہو اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ ایک مرتبہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ حج کے موقع پر مکہ معظمہ پیدل تشریف لے جا رہے تھے تو آپ کے قدم مبارک میں ورم آ گیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے غلام نے عرض کیا کہ آپ کسی سواری پر سوار ہو جائیں تاکہ قدموں کی سوجن کم ہو جائے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے غلام کی درخواست قبول نہ فرمائی۔ اپنے غلام سے فرمایا، جب تم اپنی منزل پر پہنچو تو تمہیں ایک حبشی ملے گا، اس سے تیل خرید لینا۔ آپ کے غلام نے کہا، ہم نے کسی بھی جگہ کوئی دوا نہ پائی، اور جب اپنی منزل پر پہنچے تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، یہ وہی غلام ہے جس کے بارے میں تم سے کہا گیا، جاؤ اس سے تیل خرید لو اور قیمت ادا کر دو۔ جب غلام تیل خریدنے کے لیے حبشی کے پاس گیا اور تیل کا سوال کیا تو تیل بیچنے والے حبشی نے کہا، کس کے لیے خرید رہے ہو؟ غلام نے کہا، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے۔ تو حبشی نے کہا، مجھے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس لے جاؤ۔ جب حبشی حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آیا تو عرض کیا، میں آپ کا غلام ہوں، آپ سے تیل کی قیمت نہیں لوں گا، بس میری بیوی کے لیے دعا فرما دیجئے، میری بیوی بچے کی ولادت کے درد میں مبتلا ہے، اور دعا فرمائیے کہ اللہ تعالی صحیح الاعضاء بچہ عطا فرمائے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، گھر جاؤ، اللہ تعالیٰ تمہیں ویسا ہی بچہ عطا فرمائے گا جیسا تم چاہتے ہو، اور وہ ہمارا پیروکار رہے گا۔ حبشی گھر پہنچا تو گھر کی حالت ویسی ہی پائی جیسی اس نے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے سنی تھی۔ عبید اللہ بن زیاد نے اہل بیت کرام کی سراپا عفت خواتین اور لاڈلے بچوں کے ساتھ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سر انور کو ملک شام لے جانے کا حکم دیا۔ جب بھی قافلہ والے کسی مقام پر پڑاؤ ڈالتے تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سر انور کو صندوق سے نکالتے اور معاذ اللہ ایک نیزہ پر رکھتے اور کوچ کرنے تک اس کی حفاظت کرتے، پھر روانگی کا موقع ہو تو سر انور کو صندوق میں رکھتے اور روانہ ہو جاتے۔ اس طرح وہ لوگ اس مقام پر اترے جو عیسائی عبادت خانہ تھا، اور وہاں ایک راہب رہتا تھا۔ اپنے معمول کے مطابق ظالموں نے امام علی مقام کے سر انور کو نیزہ پر رکھا اور عبادت خانہ کی کسی جگہ نیزہ لگا دیا۔ عبادت خانہ میں رہنے والے عیسائی نے رات میں دیکھا کہ عبادت خانہ سے آسمان کی طرف عظیم الشان نور بلند ہو رہا ہے۔ اس راہب نے فوراً ظالموں کے پاس آ کر کہا، تم کون ہو اور یہ سر انور کس کا ہے؟ لوگوں نے کہا، ہم اہل شام ہیں اور یہ سر مبارک امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔
उस राहिब ने कहा, तुम कैसी बदबख्त कौम हो, तुम बाखुदा अगर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की नस्ल मुबारक का कोई फर्द मौजूद पाते तो हम उसकी ऐसी ताजीम करते कि इसको अपनी आंखों पर रखते। फिर कहा, ए लोगों, मुझे 10,000 दिनार मेरे आबाओ अजदाद से विरासत में मिले हैं, अगर मैं 10,000 दिनार तुम्हें दे दूं तो क्या सरे अनवर आज रात मुझे अपने पास रखने के लिए दोगे? लोगों ने कहा, क्यों नहीं। बस ईसाई राहिब ने दीनार की थैली अंडेल दी। इन लोगों ने दीनार गिनकर थैली में रख लिए और इस पर मुहर लगाकर संदूक में महफूज कर लिए। फिर सरे अनवर को ईसाई राहिब की तरफ बढ़ाया। राहिब ने निहायत ताजीम के साथ सरे अनवर लेकर उसको गुस्ल दिया और अपनी गोद में रखकर रात भर रोता रहा। जब सुबह का वक्त करीब हुआ तो कहा, ए सरे अनवर, मैं अपने आप ही पर काबू रखता हूँ और गवाही देता हूँ कि अल्लाह ताला के सिवा कोई माबूद नहीं और आपके नाना हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के रसूल हैं। ये कहकर मुसलमान हुआ और हजरत इमाम हुसैन की गुलामी में शामिल हुआ। फिर सरे अनवर को उनके हवाला कर दिया। उन लोगों ने सरे अनवर दोबारा संदूक में रखा और रवाना हो गए। जब दमिश्क के करीब पहुंचे तो कहने लगे कि हम 10,000 दिनार आपस में तकसीम कर लेते हैं, अगर यजीद देख लेगा तो हमसे छीन लेगा। चुनाचे संदूक खोलकर दिनार की थैली जैसे ही खोली तो क्या देखते हैं कि वो दिनार ठीकरियां बन चुके थे। इब्ने कैम रिवायत करते हैं कि एक शख्स को गिरफ्तार करके हजरत सैयदना अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की खिदमत में लाया गया। उस शख्स की गिरफ्तारी एक वीरान मकाम से हुई थी और उसके हाथ में खून आलूद छुरी थी और पास ही एक खून आलूद लाश थी। उस शख्स ने हजरत सैयदना अली करमुल्लाह वजहुल करीम की खिदमत में इकबाल जुर्म कर लिया। जब उससे कत्ल का वाकया दरियाफ्त किया गया तो उस शख्स ने कहा, मैंने जाए वकुआ पर एक बकरे को ज़बह किया और उसका गोश्त काट रहा था कि मुझे पेशाब की हाजत महसूस हुई। बकरे की नजदीकी जगह चला गया और अपनी हाजत से फारिग हुआ। जब मैं गोश्त के पास पहुंचा तो मैंने देखा कि एक लाश पड़ी है। उसी दौरान लोग आ गए और उन्होंने मेरे हाथ में छुरी देखकर मुझे कातिल समझ लिया। जब मैंने देखा कि इतने ज्यादा लोगों के सामने मेरे बयान की कुछ अहमियत नहीं है तो मैंने इकबाल जुर्म कर लिया। उस दौरान एक और शख्स हाजिर हुआ और उसने भी उस कत्ल के मुताल्लिक इकबाल जुर्म कर लिया। उस शख्स ने कहा कि मैं एराबी हूँ और मैंने मकतूल को माल के लालच में कत्ल किया है। मेरे दिल ने मुझे आमादा किया है तो मैंने हाजिर होकर इकबाल जुर्म कर लिया। हजरत अली करमुल्लाह वजहुल करीम ने दोनों अशखास की जानिब देखा और फिर हजरत सैयदना इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो, जो कि उस वक्त आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के हमरा तशरीफ फरमा थे, इनसे इस मसला की बाबत दरियाफ्त किया तो हजरत सैयदना इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने फरमाया, अगर इस दूसरे शख्स ने वाकई कत्ल किया है तो उसने इकबाल जुर्म करके दूसरे शख्स की जान भी बचाई है और अल्लाह ताला का फरमान मुबारक है कि जिसने एक शख्स की जान बचाई गोया उसने पूरी इंसानियत की जान बचाई। हजरत सैयदना अली करमुल्लाह वजहुल करीम ने जब अपने शहजादे की बात यह सुनी तो उसे पसंद करते हुए फरमाया कि दोनों को छोड़ दिया जाए और फिर मकतूल का खून बहा आप करमुल्लाह वजहुल करीम ने बैतुल माल से अदा करने का हुक्म दिया। हजरत सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने एक हबशी गुलाम को देखा कि सामने रोटी है और पास एक कुत्ता भी बैठा है। वो एक लुकमा खुद खाता, दूसरा लुकमा पास बैठे हुए कुत्ते को फेंकता जाता। तो हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने उससे दरियाफ्त किया कि तुम ऐसे क्यों कर रहे हो। उस हबशी गुलाम ने कहा कि मुझे शर्म आती है कि मैं खुद खाऊं और इसे खाने के लिए ना दूं। हजरत सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने उसकी बात सुनी तो फरमाया कि इसे नेकी का बदला जरूर मिलना चाहिए। फिर आप उसे वहीं बैठे रहने का कहा और उसके मालिक के पास जाकर उसे खरीद लिया। हजरत सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने उस गुलाम के मालिक से वो अराजी भी खरीद ली जिसकी हिफाजत पर वो मामूर था। फिर आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने उस गुलाम को आजाद करके वो अराजी भी उसकी मलकियत में दे दी। एक दफा हसनैन करीमैन तख्ती लिखकर हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में लाए और अर्ज करने लगे, नाना हुजूर, दोनों में से किसका खत अच्छा है? हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनमें से किसी एक की दिल शिकनी नहीं करना चाहते थे कि उन्हें रंज न पहुंचे। खुद फैसला न फरमाया और इनको हजरत सैयदना अली करमुल्लाह वजहुल करीम के पास भेज दिया कि वो फैसला करें। हजरत सैयदना अली करमुल्लाह वजहुल करीम ने भी खुद फैसला न किया और दोनों शहजादों को हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास भेज दिया।
انہوں نے فرمایا کہ مجھے خط کی زیادہ پہچان نہیں ہے، اس لیے میں یہ 7 موتی زمین پر ڈالتی ہوں، تم میں سے جو زیادہ موتی چن لے گا اس کی تختی اچھی ہوگی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا نے موتی ہوا میں اچھال دیے اور جب زمین پر گرے تو جنت کے شہزادوں نے ان موتیوں کو چننا شروع کیا۔ دونوں نے 3 موتی چن لیے۔ اب دونوں شہزادوں میں سے کوئی ایک 7واں موتی اٹھا سکتا تھا کہ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام آئے اور 7واں موتی اٹھا لیا اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کے 2 ٹکڑے کر دیے اور دونوں شہزادوں نے آدھا ٹکڑا اٹھا لیا۔ دونوں شہزادوں میں سے کسی کو شکست کا منہ نہ دیکھنا پڑا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر ہوئی تو آپ دیدہ ہو گئے اور فرمایا، آج اللہ تعالیٰ کو ان کی اتنی رنجیدگی بھی منظور نہیں ہوئی اور ایک وقت آئے گا دونوں کو آزمائش میں مبتلا کیا جائے گا۔ ایک مرتبہ دوران سفر حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا گزر کھجوروں کے ایک باغ سے ہوا۔ اس باغ میں موجود کھجوروں کے تمام درخت خشک ہو چکے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہمراہ حضرت زبیر بن العوام کے فرزند بھی تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے آرام کی غرض سے ایک خشک درخت کے نیچے بستر لگا لیا۔ حضرت زبیر بن العوام کے صاحبزادے نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ سے عرض کیا کہ اے ابن رسول، کاش ان درختوں پر کھجوریں ہوتی تاکہ ہم کھجوریں کھا کر ہم سب تازہ دم ہو جاتے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی بات سن کر دعا فرمائی تو کچھ ہی دیر میں سوکھے ہوئے درختوں پر تازہ کھجوریں نکل آئیں۔ آپ ہی ان کے ہمراہ موجود دیگر لوگوں نے ان کھجوروں کو شکم سیر ہو کر کھایا۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے تحمل و بردباری کا اندازہ اس واقعہ سے بھی ہوتا ہے کہ ایک مرتبہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کوفہ کی جامع مسجد کے دروازے پر تشریف فرما تھے کہ ایک دیہاتی آیا اور اس نے آتے ہی اناب شناب بکنا شروع کر دیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے نہایت تحمل کے ساتھ اس سے دریافت کیا، کیا تو بھوکا ہے یا پھر تجھ پر کوئی اور مصیبت آن پڑی ہے؟ اس دیہاتی نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی بات کو انسنی کرتے ہوئے پھر سے گالیاں دینا شروع کر دیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے خادم سے کہہ کر ایک تش چاندی کا منگوایا اور اسے دے دیا اور فرمایا کہ اس وقت میرے گھر میں صرف یہی موجود ہے، تم اسے رکھ لو۔ اس دیہاتی نے جب آپ کا کمال تحمل دیکھا تو کہنے لگا کہ میں صدق کے دل سے گواہی دیتا ہوں رسول خدا کے حقیقی فرزند رسول اللہ میں سے ہیں۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، کسرا کا تاج حضرت عمر بن خطاب کی خدمت میں لا کر آپ کے سامنے رکھا گیا۔ تاج کے ساتھ کسرا کی زیب و زینت کا سامان بھی تھا۔ اس وقت وہاں کے لوگوں میں حضرت سراقہ بن مالک بھی تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کسرا بن یرمز کے دونوں کنگن ان کے سامنے رکھ دیے۔ حضرت سراقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دونوں کنگن اپنے ہاتھ میں ڈالے تو ان کے کندھوں تک پہنچ گئے۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے دونوں کنگن ان کے ہاتھوں میں دیکھے تو فرمایا، الحمدللہ، اللہ کی قدرت دیکھو کہ کسرا بن یرمز کے دونوں کنگن اس وقت بنو مدلج کے ایک دیہاتی سراقہ بن مالک بن جعشم کے ہاتھوں میں ہیں۔ پھر فرمایا، اے اللہ، مجھے معلوم ہے کہ تیرے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے تھے کہ انہیں کہیں سے مال ملے اور وہ اسے تیرے راستے میں تیرے بندوں پر خرچ کریں، لیکن تو نے ان پر شفقت کرتے ہوئے اور ان کے لیے زیادہ بہتر صورت اختیار کرتے ہوئے ان سے مال کو دور رکھا، اور اب میرے زمانے میں یہ مال بہت زیادہ آ رہا ہے۔ اے اللہ، میں اس بات سے تیری پناہ چاہتا ہوں کہ یہ مال کا زیادہ آنا کہیں دین اور آخرت کا نقصان نہ ہو۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں فاقہ گزرا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک یہودی سے کچھ اون لیا تاکہ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا ان گیہوں کو پیسا اور روٹیاں پکائیں۔ جب آپ رضی اللہ تعالی عنہا اور بچوں سمیت کھانے بیٹھے تو ایک مسکین نے دروازہ کھٹکھٹایا اور کہا، اے اہل بیت نبوت، میں مسکین ہوں، اللہ کے نام پر مجھے کچھ کھانا کھلاؤ۔ چنانچہ وہ چند روٹیاں جو پکی ہوئی تھیں اس سائل کو دے دی گئیں۔ دوسرے دن حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک سا گیہوں پیسے اور روٹیاں پکائیں۔ جب سب کھانے بیٹھے تو پھر کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا اور کہا، اے اہل بیت نبوت، میں ایک یتیم ہوں، خدا کے نام پر مجھے کچھ کھلاؤ۔ ساری روٹیاں اس یتیم کو دے دی گئیں۔ تیسرے دن پھر وہی ماجرا گزرا۔ حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا گیہوں پیس کر روٹیاں پکا چکی تو کسی نے دروازہ پر صدا دی، اے اہل بیت نبوت، میں بھوکا ہوں، خدا کے لیے مجھے کچھ کھلاؤ، اور ساری روٹیاں اسے دے دی گئیں۔ سب نے پانی پی کر رات گزاری، لیکن حضرت سیدنا امام حسن اور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہم بھوک کی شدت
شدت سے نڈھال ہونے لگے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم بارگاہ رسالت میں سارا ماجرا عرض کیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات سے دریافت فرمایا تو سب کے ہاں یہی جواب ملا کہ برکت ہے۔ اتنے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے۔ وہ بھی بھوک سے بے حال ہو رہے تھے۔ کسی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مقداد بن اسود کے پاس کھجوریں موجود ہیں۔ اس کے پاس آدمی بھیجا گیا لیکن وہاں سے کھجوریں نہ ملی۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہ سے فرمایا یہ ٹوکری لو، اس کھجور کے درخت کے پاس جاؤ اور اس سے کہو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا اپنی کھجوروں سے ہمیں شکم سیر کر دے۔ اللہ کے حکم سے کھجوریں گرنے لگیں۔ سب لوگوں نے شکم سیر ہو کر کھائی اور کچھ کھجوریں حضرت سیدہ بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت میں بھیج دی گئیں۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا خوب شکم سیر ہو کر کھائیں اور بچوں کو بھی کھلا دیں۔ صحیح مسلم میں ابن عساکر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم کا فرمان رحمت عالی شان ارشاد فرماتے ہیں جب جمعرات کا دن آتا ہے اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیجتا ہے جن کے پاس چاندی کے کاغذ اور سونے کے قلم ہوتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کون اور کس کس امتی نے جمعرات کے دن اور شب جمعہ یعنی جمعرات اور جمعہ کی درمیانی شب مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھتا ہے، اس پر اللہ تعالیٰ کی رحمت برسنا شروع ہو جاتی ہے، بلکہ جو ان کے اہل و عیال گزر چکے ہیں ان کی قبروں پر بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت برسنا شروع ہو جاتی ہے اور ان کو قبر کے عذاب سے خلاصی مل جاتی ہے اور ان کی اولاد رب تعالیٰ کے سائے کے نیچے آ جاتی ہے اور کوئی بھی خطائیں بلائیں یا پریشانیوں سے نجات حاصل ہو جاتی ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سیر و سیاحت میں تھے کہ انہوں نے ایک بلند پہاڑ کی طرف دیکھا اور اس کی طرف گئے تو اس پہاڑ کی چوٹی پر ایک ایسا سخت پتھر دیکھا جو دودھ سے زیادہ سفید تھا۔ آپ اس کے گرد پھرنے لگے اور اس کی خوبصورتی پر تعجب کرنے لگے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کے پاس وحی بھیجی کہ اے عیسیٰ تم اس خوبصورتی پر تعجب کر رہے ہو، جو کچھ تم دیکھ رہے ہو میں اس سے بھی زیادہ تعجب کی بات تمہارے لیے ظاہر کرتا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا اے میرے رب وہ کیا چیز ہے؟ تو آپ علیہ السلام کے سامنے اسی وقت وہ پتھر شک ہوا اور اس سے ایک ایسا بزرگ ظاہر ہوا جس کے بدن پر بالوں کا کرتا تھا، اس کے ہاتھ میں سبز چھڑی تھی اور اس کی آنکھوں کے سامنے انگور تھے اور وہ کھڑا نماز پڑھ رہا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تعجب کیا اور کہا اے یہ کیا شے ہے؟ اس انسان نے کہا یہ میرا رزق ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس سے فرمایا کہ تم اس پتھر میں کب سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہو؟ اس شخص نے کہا کہ 400 برس سے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے میرے معبود، اے میرے آقا، کیا میں کہہ سکتا ہوں کہ تو نے کوئی مخلوق اس سے افضل پیدا کی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے آپ سے فرمایا کہ بے شک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم کی امت میں اگر کسی شخص نے شعبان کا مہینہ پایا اور وہ 15 شعبان المعظم کی رات کو عبادت کرے گا تو اس کی یہ عبادت میرے نزدیک اس کی 400 برس کی عبادت سے افضل ہے۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کاش میں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوتا۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک ہم تمام مسلمان بہن بھائیوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔